الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. سورة البقرہ آیت نمبر 164 164 آیت بہت بڑی آیت ہے. لفظی تشریحی انا بے شک فی میں خلق اس میں مصدر ہے ثلاثی مجرد کا، تخلیق کریشن پیدا کرنا، السماواتی آسمانوں کا، واو اور الارضی زمین، واو اور اختلاف یہ بھی اس میں مصدر ہے افتعال کے وزن پہ. خو لام فا اس کا روٹ ہے، یک کے بعد دیگرے آنا، ایک کے بعد دوسری کا آنا، آلٹرنیشن، کانسٹنٹ چینجز. تو اختلاف اب دیکھیں کہ ثلاثی مجرد میں فعل سے مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، کوئی مقررہ وزن نہیں. سن کر یا ڈکشنری میں دیکھ کر اس کا مصدر ہم معلوم کر سکتے ہیں. اس کے برعکس ثلاثی مزید فیہ کے مصدر کا ایک مقررہ وزن ہے، اور مصدر کا یہ وزن باب کا نام بھی ہے. یہ اس میں مصدر بھی ہے اور باب کا نام بھی ہے اختلاف. دیکھیں ایک مقررہ وزن ہے، افتعال کے وزن پہ ہے. افتعال کے یہ باب افتعال ہے، اس میں مصدر بھی ہے اور باب کا نام بھی ہے. آنا جانا، اللیل رات کا، والنہاری اور دن، واو اور الفلک کشتی. اب دیکھیں فلک مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، واحد بھی ہے، جمع بھی ہے. فلک کشتی، کشتیاں ہم بول سکتے ہیں، پھر مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی. یہاں پہ مؤنث استعمال ہوا، التی وہ جو، تجری چلتی ہے، جرا یجری چلنا، فی میں بحر سمندر، بی ساتھ، ما جو، ینفع نفع ینفع با فتح یفتح واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف نفع دیتی ہے، الناسا لوگوں کو، واو اور ما جو انزلا نازل کیا، انزل ينزل انزال باب افعال ہے، اتارا نازل کیا اللہ اللہ نے، من سے السما آسمان، من سے ما ان پانی، فا پس احیا اس نے زندہ کیا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتی موت، ہا اس کی، واو اور بث اس نے پھیلایا. اب سا پہ شد ہے تو دو سا اس کو سمجھیں گے. با سا سا اس کا روٹ ہے. بثا کہتے ہیں کسی چیز کو پراگندہ کرنا، ابھارنا، ہوا سے خاک اڑانا، غم سے بے قرار ہونا اور راز کا افشا کرنا. بہرحال بکھیرنا، پھیلانا. بثا اس نے پھیلایا، اس نے بکھیرا، فیہا اس میں، من سے، کلی ہر، دابہ حرکت کرنے والے، دبیب کی جمع دابہ حرکت کرنے والے، یہ اس میں فاعل ہے. واو اور تصریف اب دیکھیں تفعیل کے وزن پہ ہے. پھر دیکھیں کہ یہ اس میں مصدر بھی ہے اور باب کا نام بھی یہی ہے، تصریف تفعیل. یہ ایک ڈائے ایک وزن نے اس پہ اس کو فٹ کر دیں. تصریف تفعیل، پھرانا،
بدل دینا، الٹ پھیر کرنا، صاد رافع اس کا روٹ ہے، ایک چیز دوسری حالت میں پھیرنا، بدل دینا۔ اب یہ باب تفعیل ہے، اور تفعیل کی خصوصیت میں متعدی بنانا، اور اس میں اہتمام ہوتا ہے اور تدریج ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا۔ باب افعال جو ہے وہ متعدی بنانا اس کا کام ہے، اور کسی کام کو ایک مرتبہ کرنا، اور باب تفعیل بھی اس کی خصوصیت بھی متعدی بنانا اور پھر اہتمام ہے اور ساتھ میں تدریج ہے۔ تو بہرحال تصریف تفعیل کے وزن پہ صرف یصرف تصریف، پھرانا، الریاحی ریح کی جمع ہواؤں کا، واو اور السحاب بادل، المسخر مسخر کیے جانے والے، سخر یسخر تسخیر یہ باب تفعیل ہے، اور مسخر اسم مفعول ہے، مسخر کیے جانے والے، تابع کیے جانے والے۔ تسخیر کہتے ہیں مطیع اور فرما بردار کر کے بغیر پے کے کسی کی خدمت میں لگا دینا۔ تو تابع کیے جانے والے، بینہ درمیان، السمائی آسمان، واو اور الارضی زمین، البتہ آیات نشانیاں، آیہ کی جمع، لی واسطے، قوم لوگ، یعقلون عقل یعقلو، ضرب یضرب اور جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف، عقل کہتے ہیں باندھنے کو، تو یعقلون وہ عقل رکھتے ہیں۔ واو اور من سے الناس لوگ، من جو یتخذو اتخذ یتخذ اتخاذ یہ باب افتعال ہے جو بناتا ہے، من سے دونی سوائے، اللہ اللہ کے، اندادن ند کی جمع، انداد مد مقابل کو، ایکولز کو، رائیولز کو، اور ند کہتے ہیں سخت نفرت کرنا، بھاگنا، تو انداد مد مقابل ہمسر، شریک، یحبونا وہ محبت کرتے ہیں، احب یحب احباب یہ باب افعال ہے، یحبونا جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف وہ محبت کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں، اور حب اور حب کہتے ہیں محبت کو، اور حب کہتے ہیں دانے کو جو پھل سے نکلتا ہے۔ تو بہرحال یحبونا وہ محبت کرتے ہیں، ایڈور کرتے ہیں، ہم ان سے، کا جیسا کہ حبی محبت، ہا بابا اس کا روٹ ہے، اللہ اللہ کی، واو اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اشد وہ بہت شدید ہیں، بہت سخت ہیں، اشد یہ اس میں تفصیل ہے، اشد تو یہ سپرلیٹیو ڈگری، اس میں کمپیئر بھی ہے، سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ سخت، حبن محبت، للہ اللہ کے لیے، واو اور لو اگر یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا فعلوا کے وزن پہ، ظلم یظلموا باب ضرب یضرب اور یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ از جب یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، انا بے شک، القوت قوت، انا اور انا یہ دونوں بے شک یقیناً کے لیے آتے ہیں، انا عام طور پہ شروع میں آتا ہے سینٹینس کے، اور انا درمیان میں آتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ شدید سخت، العذاب عذاب، اذ جب تبرأ بیزار ہوں گے، بری ہوں گے، بار ہمسا اس کا روٹ ہے، تبرأ بیزار ہوں گے، الذین آپ دیکھیں از نے آ کے تبرأ یہ ماضی تھا، اس کو مستقبل میں از لے گیا، تو از تبرأ جب بیزار ہوئے، الذین وہ لوگ جو اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، اتباع باب افتعال ہے، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من سے الذین وہ لوگ، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، واو اور رأوا وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، واو اور تقطعت کٹ گئے، قوف تو عین اس کا روٹ ہے، تقطع یہ تقطع باب تفعل ہے، تفعل، تقطع یتقطع تقطع، تو یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، کٹ
گئے بہم ساتھ ان کے الاسباب سبب کی جمع سین بابا اس کا روٹ ہے سبب رسی کو کہتے ہیں روپ کو اسباب تعلق ذرائع اسباب واو اور قال کہا الذین وہ لوگ جو اتبعوا انہوں نے پیروی کی لو اگر انا بے شک لنا ہمارے لیے کرتن کر رہا کاف رو اس کا روٹ ہے کسی چیز کو موڑ دینا پلٹنا لوٹنا کرن کہتے ہیں بٹی ہوئی رسی کو کاف رو اس کا روٹ ہے پلٹنا لوٹنا ایک بار دہرانا ایک بار لوٹنا فا پس نتبرع ہم بیزار ہوں پھر با رو حمزہ اس کا روٹ ہے نتبرع ہم بیزار ہوں براءت بھی ہم بولتے ہیں بیزاری کو کہا جاتا ہے منہم ان سے نتبرع یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف ہے منہم ان سے اچھا کرن مڑ جانے کو جھک جانے کو اور لوٹ جانے کو بھی کہا جاتا ہے کرور کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا جیسے حیدر کرار حضرت عیسیٰ حضرت علی کا لقب ہے حیدر کرار کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا فا پس نتبرع ہم بیزار ہوں منہم ان سے کما جیسا کہ تبرعوا وہ بیزار ہوئے تبرعوا جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے منا ہم سے کذالک اسی طرح یری دکھائے گا ہم ان کو اللہ اراءہ یہ باب افعال ہے ارا یری اراءہ اللہ اعمال عمل کی جمع اعمال ڈیڈز ہم ان کے حسرات حسرتیں بنا کر حاسین را اس کا روٹ ہے کسی چیز کو ننگا کرنا پردہ اٹھانا تو حسرت افسوس علیہم ان پر واؤ اور ما نہیں ہم وہ بھی زائد ہے خارجین خارج کی اس میں فاعل جمع ہے یہ خارج کی جمع خارجین نکلنے والے من سے النار آگ آیت نمبر 164 سے تشریح ان فی خلق السماوات والارض یقیناً آسمان و زمین کی تخلیق میں کریئیشن میں واختلاف اللیل والنہار اور یہ جو مسلسل تبدیلیاں ہیں رات اور دن کا ایک کے بعد دوسری کا آنا والفلک التی تجری فی البحر اور کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں بما ینفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا فاحیا بہ الارض بعد موتها پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بنجر ہونے کے بعد وبث فیہا من کل دابہ اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے وتصریف الریاح اور ہواؤں کا پھرنا الٹ پھیر ہواؤں کی گردش والسحاب المسخر اور بادل جو کہ مسخر کیے جانے والے اللہ نے ان کو مطیع بنا دیا فرما بردار بنا دیا بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان لآیات لقوم یعقلون یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں تو یہ آیت الآیات ہے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمان ہے اور رحیم ہے اب اس کی رحمت کے مظاہرے دیکھو اس کی رحمت کی مینیفسٹیشن دیکھو وہ کیسا رحمان ہے کہ اے انسان اس نے تیرے لیے یہ دسترخوان بچھا دیا کل کائنات تیرے تابع کر دی یہ فینومینا آف نیچر ہیں اپنے الہ کو پہچانو وہ تیرا الہ کیسا ہے وہ کیسا خالق ہے اس کے برینڈز دیکھو اس کی قدرتیں دیکھو اس کی کاریگری دیکھو اس کی حکمت دیکھو اس کی نفع رسانی اور فیض بخشی دیکھو
اور اس میں مقصدیت دیکھو اور پکار اٹھو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو ایسے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تمام چیزیں میرے فائدے کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، اے انسان تیرے فائدے کا ہے، اور اس میں اللہ نے تیری ایستھیٹک سینس کے لیے اس کو حسین بھی بنا دیا۔ تو یہ حکمت کا بہت بڑا پھول ہے یہ آیت، اور ہر آیت ایک کائنات ہے، ہر لفظ ایک کائنات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے موتی ہیں، درر ہیں۔ کہا کہ تم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ عام است ندیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ اے انسان یہ سانس جو چل رہی ہے، یہ اس کا آنا جانا، یہ آمد و رفت، یہ اس میں ایک میسیج ہے کہ یہ سانسیں گنی ہوئی سانسیں ہیں، ایک وقت آئے گا یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ اے انسان اب اور طرح سے دیکھنا شروع کر اور طرح سے دیکھنا شروع کر، تو تیرا سننا اور دیکھنا جانوروں جیسا نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیمرہ یہاں پہ آ کے فٹ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ ایک سین کریٹ کرتے ہیں، ایسے خوبصورت سینز ہیں کہ اے انسان تو اس کو دیکھ، اللہ کو پہچان کہ وہ تیرا رب کیسا ہے، وہ رحمان رحیم اللہ، اس نے تیرے لیے کیا کچھ زمین میں کیسے اس کو ڈیکوریٹ کیا، اس کو سجایا، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کسی نے خوب کہا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی خبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے، تو بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے، تو ہیرے کی زا سے، آبشاروں سے، چھلکتے ہوئے فن اور کلا سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرو، وہ کیسی پرفیکٹ ہستی ہے جس نے کائنات کو اتنا خوبصورت بنایا اور پھر دعوت دی کہ اے انسان ہل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی، کوئی شگاف، کوئی نقص نظر آتا ہے کہ بغیر پلرز کے اس نے اوپر چھت تان دی اور چھت کو ایسا خوبصورت کیا، ڈیکوریٹ کیا، ستاروں سے سجا دیا، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت برانڈس ہیں۔ تو کہا عالم کون ہے جو ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر دیکھ کر شکر کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، وہ فورسڈ سلیوری نہیں کرتا، جبری اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کی حکمتوں کو، اللہ کی قدرتوں کو جان کر اپنا کمزور وجود اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، میں خود کو کھلا نہیں سکتا، میں خود کو بچا نہیں سکتا، میرے جان کی، میری روح کی، میری زندگی کی ڈوری اس کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا تو اس ڈوری کو کھینچ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ذکر ہے اور ایک فکر ہے۔ تو اللہ کرے ذکر بھی کرتے رہیں اور کائنات میں فکر بھی کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچان کر جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا تو اس کائنات میں دلچسپی ہوگی، وہ کیسا پینٹر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے پردوں میں ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں چمک تیری عیاں بجلی میں، آتش میں شرارے میں، جھلک تیری ہویدا چاند میں، سورج میں، تارے میں،
بلندی آسمانوں میں زمینوں میں تیری پستی، روانی بحر میں افتادگی تیرے کنارے میں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت بے مثال کاریگری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کو دیکھو، پھر کشتیوں کو دیکھو، یہ تیرے اندر اس چیز کی گواہی ہے، اور قرآن پاک تمہارے اندر سے اس گواہی کو ابھارنا چاہ رہا ہے، وہ اس علم کو ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہے، وہ تیری سوئی ہوئی پہچان کو جگا رہا ہے، کھوئی ہوئی یادداشت واپس لا رہا ہے۔ اللہ نے پورا یہ باغ سجایا تاکہ اے انسان تو شکر کرے۔ اس نے بن مانگے دیکھا، اور شکر کا جذبہ عبادت میں ڈھلتا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لا کی، قانون کی پابند ہے۔ تو اے انسان، تیری توجہ خالق کی طرف ہوگی تو خالق اپنی تخلیق کی طرف تیری اٹینشن، تیری توجہ دلا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سائنٹیفک فینومینا کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر طرح کے علوم رکھ دیے۔ ایسٹرونومی بھی ہے، اس میں ہر طرح کے علوم ہیں، جغرافیہ بھی ہیں، پھر یہ ہیونلی باڈیز کی جو موومنٹ ہے اللہ نے وہ بھی دکھا دیے۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ کیسے پلانٹس کی موومنٹ ہے، روٹیشن ہے، ریولیوشن ہے، پھر چاند گرہن اور سورج گرہن کا یہ اپنا ایکلپس کا نظام ہے۔ تو یہ ہائیلی کمپیوٹرائزڈ ہیں، اور اسی سے ہزاروں سال کا حساب ہم سائنسدان نکال سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کشتیوں کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو ٹریڈ اینڈ فائنینس اسی سے ہوتا ہے۔ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہو، سمندر کے سینے کو چیرتی ہوئی یہ کشتیاں چلتی ہیں، یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے پانی کی بات کی کہ دیکھو کیسی کوآرڈینیشن ہے، ہوا، پانی، سورج کے تعاون سے بارش برستی ہے، اور بارش سے زمین پر زندگی ہے، جانور، پودے، یہ سب لنکڈ ہیں، یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ ہوا بادلوں کو چلاتی ہے، اور ایک ہی فورس ہے، وہ تیرا الہ ہے۔ اور دیکھیں کہ عرب کے لوگ بہترین سائنسدان بنے قرآن پاک پڑھ کر۔ کہا کہ مسلمان جاہل ہو نہیں سکتا، اسلام کے بعد ان علوم میں، دنیاوی علوم میں ترقی ہوئی۔ قرآن پاک پڑھنے والا سائنس اور کائنات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور سائنس والا قرآن پاک سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو ریسرچ کرے گا، جو ڈسکوریز کرے گا، تو وہ قرآن پاک کو بھی کرے گا اور سائنس کو بھی کرے گا۔ تو ہمارا دین ہمیں خالق کے بارے میں بتاتا ہے اور سائنس مخلوق کے بارے میں، تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ اس کائنات کو دیکھو، بادلوں میں پانی ہوتا ہے جو -40 ڈگریز پر سینٹی گریڈ پر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سائنس ہے، اور اللہ نے سائنس کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ اے انسان، یہ علوم بھی میری طرف سے ہیں کہ علم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے تمام علوم حضرت آدم کو جو سکھائے، تو اے انسان تیرے لیے یہ علوم ہیں۔ تو یہ واٹر سائیکل، یہ فریزنگ ٹیمپریچر، یہ سارا کچھ اس کو دیکھ، سائنس پڑھ، اور تیرے ایک ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، تو ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مسلمان کبھی کاہل اور جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو سائنس تو بیچاری کمزور ہے، کبھی اس نے کہا کہ سن اسٹیشنری، کہ سورج ساکن ہے، بعد کی سائنس نے ایکسپلور کیا اور ڈسکور کیا کہ نہیں، ہر چیز کل فی فلک یسبحون، جو قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہر چیز ایک دائرے میں تیر رہی ہے، تو ہر چیز میں حرکت ہے، ہر چیز چل رہی ہے۔ تو بہرحال آج کی سائنس نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ کا کلام پرفیکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، پریسائز بھی ہے، پرفیکٹ بھی ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے علوم، اس میں بوٹنی بھی بتا دی، اس میں فزکس بھی بتا دی، اس میں ہسٹری بھی بتا دی۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہسٹری بتائی تو اس طریقے سے نہیں جیسے عام ایک مورخ بتاتا ہے، کہ اللہ جب ایک سین کریٹ کرتے ہیں تو اس میں پرفیکشن ہوتی ہے۔ اللہ بتاتے ہیں، اللہ کیمرے کو کبھی حال میں لے کر آتے ہیں،
کبھی ماضی میں لے جاتے ہیں، تو ملٹیپل اینگلز سے اللہ تعالیٰ کا کیمرہ چلتا ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ بیوٹی دیکھیں، اس کا حسن دیکھیں، ایک سین ہے اور اس سین میں کبھی ماضی پاسٹ آتا ہے، کبھی کیمرہ کہیں چلا جاتا ہے، پھر فیوچر میں آتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ پریزنٹ میں لے کر آتے ہیں، اور پریزنٹ میں بھی ایسا لے کر آتے ہیں کہ اللہ کیمرہ دل تک پہنچا دیتے ہیں کہ دلوں کا خالق، روح کا خالق، جان کا خالق اللہ ہے۔ تو اللہ اندر کی کیفیت بھی بتاتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الاحزاب میں ایک تصویر کشی کی کہ دیکھیں اس وقت کیا حال تھا، تو ہسٹری بتائی، تو ہسٹری بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیمرہ ان منافقین کے دلوں میں لے گئے، اور جو کچھ دل میں تھا اللہ نے اس کو ایکسپوز کر دیا، جو ان کی آنکھوں میں تھا، جو ان کے ذہن میں تھا۔ کیسا پیارا کلام پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خوف کی کیفیت تھی، ڈر کی کیفیت تھی، اور منافقت کی انتہا تھی کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ تو اللہ نے پورا سین ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اس وقت ان کی کیفیت ایسی تھی کہ ان کی آنکھیں پتھرا گئیں اور ان کے کلیجے حلق تک آ گئے، اور برے برے وہ خیال کرنے لگے۔ تو سبحان اللہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور پرفیکٹ کلام ہے۔ تو کہا کہ التبحر والتعمق فی القرآن، تو قرآن پاک میں ہوتا زن ہو، اس کی گہرائی میں جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت آیت الآیات کو، اس میں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ نے دن رات بتا دیے، آسمان زمین کے بارے میں بتا دیا، کشتیوں اور سمندر کے بارے میں بتا دیا، جانداروں کے بارے میں بتا دیا کہ دیکھیں ہر طرح کے جاندار اس میں پھیلا دیے۔ اللہ نے پانی کے بارے میں بتایا کہ دیکھو واٹر سائیکل سے جب پانی آتا ہے، بارش برستی ہے، تو تصبح الارض مخضرہ، پھل پھول اناج اور کھیتیاں اللہ اگاتا ہے۔ تو اللہ نے بوٹنی بھی بتا دی، پھر زولوجی بھی بتا دی کہ کیسے ہر طرح کے جاندار، ہر جانور کو بہترین بنایا، کہ دیکھو ہر طرح کے چیونٹی کو دیکھ لو، اس کی چال کو دیکھ لو، کچھوے کو دیکھ لو، گرگٹ کو دیکھ لو، یہ تمام جاندار اللہ ہی خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جاندار بنائے، اور پھر ہواؤں کی الٹ پھیر بتا دی، پھر بادل اللہ ہمارے سامنے لے کے آئے کہ دیکھو اے انسان تیری خدمت میں ان کو لگا دیا، یہ تیرے سرونٹس ہیں، تو غور و فکر کا تجھ میں سلیقہ ہو، اللہ نے تیرے کنٹرول میں دے دیا۔ تو اللہ کی کائنات کو دیکھ کر اللہ سے محبت کرو۔ اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ دیکھو یہ تمام چیزیں، قدرتیں، عظمتیں، حکمتیں، یہ اللہ کا علم، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی سلطان، اللہ کی بادشاہت کو دیکھو، یہ نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کے ذریعے اپنے خالق کو اور مدبر کو پہچانو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اب اللہ افسوس کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، یہ ان کھلے آثار کو دیکھ کر یہ لوگ اللہ سے پیار نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ عقل جو ہے وہ رشد ہے، تو یہ صرف عقل سے ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اصل حقیقت کو نہیں پاتے، ان کا عقل نامکمل ہے۔ تو عقل رشد جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی عقل تھی، ان کو فالو کرو۔ اللہ نے فرما دیا کہ انہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، ان کا دیکھنا جانوروں جیسا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہ لوگ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، جن کو معرفت ہوتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ان کے رگ و پے میں سرایت کرتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز بنائی، تو اللہ کے آگے جب جھکتے ہیں تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ کی صدا لگاتے ہی اپنے وجود کو خاک پہ رکھ دیتے ہیں۔
تو سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ہر کام ان کے دل کی چاہت بن جاتا ہے۔ تو محبتیں، سب سے بڑی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا خالق اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو کہا کہ جیسے حب دانے سے پھل نکلتا ہے، تو ایسے جب خوب اللہ کی محبت دل میں جاتی ہے تو اعمال میں اثر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں جاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی زندگی ان کے اعمال پہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اثر کرتی ہے اور نظر آتا ہے۔ تو عشق صرف اللہ سے کرتا ہے، یہ مومن ایڈوریشن، محبت، عشق صرف اللہ سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے سینسز کو لوک آن کر دیتی ہے، گرفت میں لے لیتی ہے۔ اور محبت زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ کوئی کام مشکل ہو اس کے باوجود مزہ آتا ہے، جنت کی ٹھنڈک اور اس کی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری۔ تو کہا اللہ سے ایسی محبت وہ کرتے ہیں، اور کہا کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ ان کی عقیدتیں، ان کی محبتیں، ان کے جذبات، ان کے تعلق کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ، اور ہر چیز جو اللہ کے علاوہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ند ہے۔ تو اللہ کی محبت سپیریئر ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت بالا ہو، تو اللہ کی محبت ایسی بڑی امبریلا بن جائے کہ اللہ کی محبتوں کے سائے میں ہر انسان سے محبت کریں، کہ رب کا حکم ہے کہ انسانوں سے محبت کرنا ہے۔ تو محبت کے کئی درجے ہیں، کبھی محبت لذت کی وجہ سے کی جاتی ہے، کبھی فائدے کے لیے کی جاتی ہے، کبھی کسی سے امپریس ہو کر، اس سے مرعوب ہو کر محبت کی جاتی ہے۔ تو محبتیں بدلتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بدلتے موسم سے نہیں بدلتی۔ اٹھتے سوتے وقت رب کی محبتیں ہمارے وجود پہ نظر آئیں، تسبیح نظر آئے، کہنا نہیں پڑے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب کسی کی نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے، تو اٹھتے سوتے بیٹھتے چلتے وقت ہر وقت رب کا ذکر ہو۔ اور یہ محبت محترم جذبہ ہے، یہ موٹیویٹر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ تو اللہ نے ایک ترازو دے دیا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ محبتیں تیرے دل میں ہیں، کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، انگرینڈ ہے تیرے اندر، میں نے رکھ دی، اب تیرا امتحان ہے کہ تو ان محبتوں کو لے کر کیسے چلتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے انڈر یہ محبتیں ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، تو وہ محبت بھی تیرے لیے جنت کمانے کا ذریعہ بن گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ محبتیں میں نے تیرے اندر رکھ دی، رشتوں کی، مال و دولت کی۔ تو اے انسان تو دیکھ، تو پرکھ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے یہ محبتیں بڑھ جائیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اور طریقے کے مطابق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، تو وہ بیسٹ محبت ہے۔ تو فرمایا هو الغنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے اور اے انسان تم اس کے محتاج ہو۔ تو نیکیوں کو آسان بنانے والی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو اللہ ایسا چشمہ ہے کہ ہر محبت وہیں سے پھوٹتی ہے، تو نیکیوں کو آسان بناتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی، اور ہم بھی کریں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اور ہر اس چیز کی محبت جو تجھ سے محبت کرتی ہے، اور اس کام کی محبت مانگتی ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ یہ محبت بہت بڑا خزانہ ہے،
ساری محبتیں حقیر ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے، صرف لپ سروس نہ ہو تو دوسری محبتیں ضرورتیں اور محتاجی بن جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت بے لوث محبت ہے۔ تو فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر وہ ظالموں کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کائنات ہمارے سامنے کر کے پھر اللہ نے شکوہ کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کیمرہ فیوچر میں لے گئے کہ دیکھو وہ وقت آئے گا کہ اے انسان یہ قیامت کا سٹیج سیٹ ہوگا، اس وقت ظالم دیکھ رہے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی رحمانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے عذاب بھی بتا دیے کہ یاد رکھو ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، پانی مانگو گے تو وہ کھولتا پانی جو چہروں کو جھلس دے گا، وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم، وہ ایسا پانی کھولتا ہوگا جس سے آنتڑیاں جا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ۔ تو اللہ نے یہ سارا سین ہمارے سامنے کر دیا کہ اے انسان قرآن پاک کو جب بھی پڑھ تو تجھے جہنم کی تپش محسوس ہو گناہ کرتے وقت، اور نیکی کرتے وقت تجھے جہنم کی ٹھنڈک محسوس ہو، تو اپنے آپ کو قرآن پاک سے ایسا اٹیچ کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے وہ لیڈرز جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی فالوورز، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور تمام رشتے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی، قیامت کی کینچی تمام تعلقات کاٹ ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار اس کی تشریح کی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صحبتہ و بنیہ، وہ دن نفسی نفسی کا ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، انسان اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے قبیلے والوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان تمام چیزوں سے انسان چاہے گا کہ تمام چیزیں اپنی جان کے بدلے، تمام رشتے اپنی جان کے بدلے میں دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہر انسان لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر انسان اپنے اعمال کے بوجھ لے کر آئے گا، اس دن تمام رشتے تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہر رشتہ ناپائیدار ہے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی یعنی فالوورز، لو ان لنا کرۃ، کاش ہمارے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا، ایک چانس مل جاتا، فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہوتے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ آج ہم سے وہ لا تعلق ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، ایک دنیا میں جو ان کی محبتیں تھیں، ناجائز محبتیں، تو اس دن ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، تمام بڈیز، تمام دوست۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسے ہی اللہ ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کر دکھائے گا، ان کے اعمال پرسونیفائی ہوں گے، ان کی شکلیں ہوں گی، اور اعمال ان کے کیسے ہوں گے، سراپا حسرت ہوگی، پچھتاوا ہوگا، ندامتیں ہوں گی۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ دنیا آخرت کی آگ سے ہمیں بچا، اور دنیا آخرت کی جنت ہمارا، ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، ہم امت مسلمہ کا مقدر بنا دے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو
ہمارے لیے اللہ حب لنا تحفے میں دے دے، اللہ ہدیے میں دے دے، ہمارے بچوں کی خوشیاں ہمیں دکھا دے، ان کی درازی عمر دکھا دے، ان کی زندگیاں دکھا دے، ان کے ہنستے بستے گھر دکھا دے، ان کے آنگن دکھا دے، آنگن میں کھلنے والے پھول دکھا دے، اللہ ان کے کہکے دکھا دے، ان کی مسکراہٹیں دکھا دے، ان کی نیکیاں دکھا دے، ان کے رزق حلال دکھا دے، ان کی ڈگریاں دکھا دے، ان کی پوزیشنز دکھا دے، ان کے بچے دکھا دے۔ اللہ یہ تمام خوشیاں، تمام اللہ نعمتیں ہماری اولاد کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنا دے، اور ان کو اللہ مسلمان بنا کے رکھنا، اور اللہ بے حیائیوں سے، برائیوں سے، بد نصیبیوں سے، کوتاہیوں سے، بے عزتیوں سے، ذلتوں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، پاکستانیوں کو بچا دے۔ اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک باعزت ملک بنا دے، اللہ اس کی معیشت کو مستحکم کر دے، اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما دے۔ اللہ ہم وہی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کی کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اللہ ہر طرح کے ثمرات اللہ ہمارے پاکستانیوں کا مقدر بنا دے، اور اللہ دہشت گردیوں سے اللہ ہمارے ملک کو بچا دے، اور اللہ نیک حکمران لے کر آ، اور اللہ شریر حکمرانوں سے، ظالم حکمرانوں سے اللہ ہم سب کو نجات دے دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔